اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا صدق اللہ العلی العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ 10ویں تراویح ادا کی گئی ہے۔ پہلا عشرہ رمضان کا پورا ہو رہا ہے اور 15 پارے تلاوت ہو گئے ہیں۔ 1.5 پارہ روز پڑھا گیا ہے، کل سے ایک پارہ پڑھا جائے گا اور اس کے بعد پھر اور کم ہوتا ہوا 27ویں شب کو پورا ہوگا۔ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، کہف غار کو کہتے ہیں، غار والے پہاڑ کے کسی حصے میں کوئی چٹان ہوتی ہے جو اندر سے کمرے کی طرح خالی ہوتی ہے، جانے کا رستہ ہوتا ہے اس میں، لیکن وہ اندر سے خالی ہوتی ہے، کبھی پہاڑ کے اوپر، کبھی پہاڑ کے دامن میں، کبھی نیچے۔ یہ غار غالباً ملک شام یا اردن دونوں جگہ بنی ہوئی ہے، واللہ عالم ان میں سے کون سی ہے۔ یہ 7 افراد تھے، 8واں ان کے پاس کتا۔ پہلے وہ کتا تھا، جب اللہ والوں کے پیچھے لگا تو ان کا کتا ہو گیا، جب ان کا ہو گیا تو ذکر قرآن میں آ گیا۔ اندازہ کر لیں، میں پورا واقعہ سنا چکا ہوں کئی مرتبہ مختصراً۔ بادشاہ تھا دقیانوس۔ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں نا کیا دقیانوسی باتیں کر رہے ہو، یعنی پرانی باتیں۔ وہ دقیانوس یا لقیانوس بادشاہ تھا، اس نے خود کو سجدہ کروانا شروع کر دیا، خدائی کا دعویٰ، اپنے آپ کو سجدہ کروانا۔ انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے ان کو 1 دن کی مہلت دی، ٹائم دیا، یا تو کہنا مان لو ورنہ مرنے کو تیار ہو جاؤ، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ انسانی مزاج ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دشمن مر جائے۔ یہ آج بھی آپ کسی سے دشمنی ہو جائے، یا اللہ اس کو اٹھا لے، یہی ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ تھا۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ فرعون مزاج ہو جاتے ہیں، ہماری مانو ورنہ چھٹی کرو۔ یہ آئے، انہوں نے سوچا کیا کریں، سجدہ کرتے ہیں تو ایمان جاتا ہے، نہیں کرتے ہیں تو جان جاتی ہے، اور جان کی حفاظت سب سے بڑا فرض ہے۔ جان کی حفاظت، سب کی آواز، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک شخص 4تھی منزل سے چھلانگ لگائے کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، تو اللہ اس کا ساتھ نہیں دیتا کیونکہ اس نے کہنا نہیں مانا۔ اسی طرح موت کے کنویں لوگ لگا لیتے ہیں، ایسے کرتب جن میں جان کا خطرہ ہوتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے پھر جہاد میں جاتے ہیں وہاں بھی تو جان کا خطرہ،
وہاں تو جاتے ہی جان دینے کے لیے، اللہ کی راہ میں جان دینا۔ اللہ کی راہ میں جان دینے کا مطلب اور ہے، خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ اور۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوں، موذی جانور آ جائے، حکم ہے نماز توڑو، جان بچاؤ۔ سانپ کے بارے میں کہا جاتا ہے یا تو اس کو چھیڑو نہیں، چھیڑو تو اس کو چھوڑو نہیں۔ تو جان کو بچانا فرض۔ انہوں نے کہا جان بچانی ہے، ان کا پھر ایمان جاتا ہے، ان کا جان بھی بچاؤ ایمان بھی بچاؤ۔ کیسے؟ سفر کرو، ہجرت کرو۔ اگر جان پر بن جائے، ایمان پر بن جائے تو جس جگہ ہوں وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے، ایمان بھی بچائیں اور جان بھی بچائیں۔ راتوں رات سفر کریں گے، جب صبح ہوگی کہیں چھپ جائیں گے، یہ ڈھونڈتے پھریں گے، ہم چھپے ہوئے ہوں گے، جب رات ہوگی پھر سفر کریں گے۔ اس طرح اس کی بادشاہت سے، اس کے ملک سے نکل جائیں گے، پھر جان بھی بچ جائے گی، ایمان بھی بچ جائے گا۔ یہ چلے، جب یہ چلے تو ان کے پیچھے کتا لگ گیا۔ کتے کی عادت بھونکنے کی ہوتی ہے، کوئی چیز نظر آئے تو بھونکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو چھپ کر نکل رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو ہمارا پتہ لگ جائے گا۔ انہوں نے اس جانور کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کی، ششکارا، دھتکارا، کنکر پھینکے، مگر وہ پکا ہو کر لگا تھا۔ کیا لگا تھا؟ پکا ہو کر لگا تھا، اس نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مصیبت بن رہا ہے، تو لاٹھی سے اس کی ایک ٹانگ توڑ دی کہ لنگڑا ہو جائے گا تو نہیں چلے گا۔ وہ 3 ٹانگوں سے بھی پیچھے چلا۔ کہا عجیب ہے، یہ تو پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا۔ دوبارہ مار کے اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دی، اب وہ چل نہیں سکتا تھا۔ یہ جا رہے تھے، اس جانور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے زبان دے، میں ان سے بات کروں۔ اللہ نے اس کو زبان دے دی۔ اللہ قدرت والا ہے، اس نے انسانوں کی طرح بات کی۔ او جانے والو، میرے سامنے سے بادشاہ گزرے، وزیر گزرے، امیر گزرے، میں کسی کے پیچھے نہیں لگا، دنیا والے، دولت والے، میں کسی کے پیچھے نہیں لگا، تمہارے پیچھے لگ گیا کیونکہ تم اللہ والے ہو۔ جانور کو بھی پتہ ہے، جانور کو بھی پتہ۔ تم شاید یہ سمجھ رہے ہو میں بھونکوں گا، شور مچاؤں گا، لوگوں کو تمہارا پتہ چلے گا۔ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں بھونکوں گا بھی نہیں، شور بھی نہیں مچاؤں گا، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے جب سنا کہ یہ انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے، وہ ولی تھے، کہنے لگے ہم نے تو اس کی ٹانگیں توڑ دی ہیں۔ ان میں سے ایک بولا جو اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ انہوں نے دعا کی، اس کی ٹانگیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ یقین کے ساتھ مانگو، کس سے مانگ رہے ہو؟ وہ مجبور نہیں، معذور نہیں، اس کو کوئی مشکل نہیں۔ یقین کے ساتھ دعا کرو، تمہاری دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر تم نے جو مانگا ہے وہ نہیں ملتا، اس سے بہتر تمہارے لیے کر دیا جاتا ہے، بلاؤں کو تم سے دور کیے کر دیا جاتا ہے، تمہاری دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں۔ وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک غار میں چھپے، وہ جانور اپنے بازو پھیلا کر غار کے منہ پر بیٹھ گیا، یہ اندر چلے گئے اور سو گئے۔ کیا کیا انہوں نے؟ اونچی کہیے گا، سو گئے۔ جب یہ سوئے تو ان پر نیند طاری ہو گئی۔ جب یہ اٹھے، قال قائل منہم کم لبثتم، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے ہو اس غار میں؟
قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، جواب دینے والے نے کہا، لوگوں نے کہا ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یا آدھا دن، دن کا کچھ حصہ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9، وہ 7 افراد اس غار میں 309 سال رہے۔ کتنا عرصہ؟ قرآن، یہ جو عیسوی انگلش کیلنڈر ہوتا ہے اور ہجری کیلنڈر ہوتا ہے، 100 سال کے بعد 3 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، تو 300 میں 9 سال کا فرق پڑ گیا، دونوں کیلنڈروں کا ثبوت بھی مل گیا، 309 سال۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دن یا آدھا دن، دن کا کچھ حصہ۔ اب انہوں نے بھیجا اپنے ایک ساتھی کو، جاؤ بازار میں جاؤ، کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر آؤ اور ذرا سنو لوگ ہمارے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کہیں بادشاہ نے ہماری تلاش کروائی ہوگی، پوچھا ہوگا۔ وہ ایک حلوائی کی دکان پہ جہاں ناشتہ ملتا ہے آیا، پکوان ڈھابا، اور اس کو کہا کھانا دے دو۔ جو پیسے نکال کے دیے سکے تھے، وہ دکاندار وہ سکے دیکھ کے کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ کہ یہیں کے رہنے والے۔ اس نے کہا یہ سکے تو میرے باپ دادا نے نہیں دیکھے، تو کسی اور ملک کے ہیں، کب کے ہیں؟ لوگ جمع ہو گئے، ان کو ڈر پڑ گیا کہ یہ کوئی خزانہ ان لوگوں کو ملا ہے کہیں چھپا ہوا، یہ اس خزانے میں سے نکال کے لایا ہے۔ وہ سکے 309 سال پرانے تھے اسی علاقے کے، مگر ان پر جو ٹائم گزرا ان کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ یہ کروٹیں خود بخود نہیں بدلتے رہے فرشتے، ان کی کروٹیں بدلتے رہے۔ ایک بات جو خاص آپ کو بتانی ہے وہ یہ، ٹائم بہت کم ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، سورج جب چڑھتا تھا تو دائیں طرف ہو کر، تھوڑا سا ہٹ کر، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جب غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف ہٹ کر، تاکہ ان پر دھوپ نہ پڑے، ان پر دھوپ اونچی۔ سورہ یاسین میں ہے، اللہ نے سورج کی منزل مقرر کر دی ہے، وہ اپنے راستے پہ سفر کرتا ہے، مگر اللہ والوں کے لیے اللہ سورج کو ہٹا دیتا ہے یا نہیں ہٹا دیتا؟ تو جب اللہ والوں کی یہ شان ہے، نبیوں کی کیا شان ہوگی، نبیوں کے سردار کی کیا شان ہوگی؟ قرآن ہے، ٹائم نہیں، ورنہ میں آپ کو مثالیں دیتا۔ تو یہ ان لوگوں کو اللہ نے ان کی جان کی بھی حفاظت کی، ایمان کی بھی حفاظت کی، یہ اب تک اس غار میں سو رہے ہیں، اب تک اس غار میں ان کے بال سفید نہیں ہوئے، اسکن جلد پر جھریاں یا جھریاں رنکلز نہیں پڑے۔ اللہ جس کے لیے چاہے زمانہ چھوٹا کر دے، جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے، یہ اللہ کی قدرت ہے، انکار ہو سکتا نہیں۔ اللہ والوں کی شان بھی معلوم ہوئی تو اللہ والوں کے بارے میں برا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔